ولم يغن ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لألا خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدعن فيدعون فلا تطع كل علام مهين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد عسيم فستبصر سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی تو غمخوار عالم ہے وہی سرکار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی
میرے فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹے بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر تمنا ہو کرتا ہے اب میں تھوڑا سا اسمرٹ کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اگلے بچے کو سمجھانے میں آسانی ہو یہ کہ اس نے جو سمرٹ میں بہت پڑھائی کری تعلیم تربیت میں آپ نے جو علامہ گنجی کی اس میں چار حصے تھے ایک تھا قرآن مجید جس میں تجوید کے متعلق سوالات محمد مجید کے اس متعلق سوالات اسی طریقے سے احادیث چند احادیث کا مجموعہ تھا جو بچوں کو یاد کرنے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے معرفت اسلام سے متعلق چند احادیث ایک کوشچن آنسر اور چوتھا حصہ ہمارا عربک سیشن جس میں انگلش اور عربک کو کچھ فرینچ میں سکھانے کی کوشش کی تھی اسی کوشش میں اس طریقے سے یہ لیول بھی چار تھا بچوں کی ایج کے حساب سے یہ لیول بھی چار تھا تو اس میں ایک لیول کا پرائمری سب سے چھوٹا لیول تھا جس میں 5 سال کے بچے تھے تقریباً اور اسی طریقے سے بگنرس اور جونیئر سے اور سینئر سے جو میں پرائمر سے ایک بچے کو ایک سیشن سے آنکھوں میں ایک مہم یاد کرانے کی کوشش کی تو میں اس کو بلا رہا دعوت دیتا ہوں اس رحمان کو کہ وہ ادھر آئے اور دیکھ کر کھانا السلام علیکم ساسا بنتیم جنا خالد وقد تالت ذلك فالصلاة
الحمد لله رب العالمين على كل حال. ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الله. ما اسمك أنت؟ اسمي مراج. هل أنت تلميذ؟ نعم، أنا تلميذ في الصف الثاني. أنا في الصف الثالث. ما اسمك يا أخي؟ أين تسكن؟ أسكن في كراتشي. أنا سررت بلقائك. أنا كذلك سررت بلقائك. نلتقي على خير إن شاء الله. إن شاء الله. تو یہ مختصر سی ایک کارگزاری تھی سمر کیمپ کی، اور اسی طرح الحمدللہ اس مسجد میں جو بہت زیادہ بڑی تو نہیں ہے، اور اصل میں دیکھا جائے تو مسلح ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور بڑی ہمت کی ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، تو یہاں اس سال شروع ہونے والے حفظ کے مدرسے میں 19 بچے داخل ہیں۔ 19 بچے الحمدللہ ہمارے پاس حفظ کے مدرسے میں داخل ہیں، اور درس اعدادیہ جو شروع ہوا اس اعدادیہ اسکولنگ سسٹم کے اندر ہمارے پاس 5 بچے ہیں، اور درجہ اولیٰ میں ہمارے پاس 3 بچے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس سال اللہ پاک نے فضل کیا، کرم کیا، اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں قریب میں ایک جگہ جو ہے تھوڑی چند پلاٹ چھوڑ کے یہ تعمیر کر دی گئی ہے، اور تھوڑا اس میں کام باقی ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ وہاں پر سارا سلسلہ منتقل ہو جائے گا، اور وہ باقاعدہ ایک شرعی مسجد کی حیثیت سے کردار ادا کرے گی، اور وہیں پھر سارے مسجد کے مدرسے کے سلسلے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جگہ اللہ نے چاہا اس وقت پھر بنات کے مدرسے کا کردار ادا کر رہی ہوگی۔ تو یہ اب میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، استاذ محترم حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب، ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ حضرت ماشاءاللہ بہت خوش آواز، خوش مزاج، خوش اخلاق، ایک بہت بہترین، ایک بہت بڑے اور مایہ ناز استاذ ہیں، اور ایک عظیم ادارے ہم سب کے مادر علمی جامعہ علوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے ہیں۔ اور ایک اور تعارف یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت کا جو کورس ہے، جس کورس کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں ایک چمکایا، مسجد میں جگہ دی، پھر کرتے کراتے ہمیں حفظ کا مدرسہ، درس نظامی، ان ساری سیڑھیوں تک پہنچایا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ شروع کرنے والے ہیں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات رہے، اور بڑے اچھے انداز سے ایک عرصے دراز تک حضرت نے خدمات سر انجام دی، اور جو ہے نہ صرف یہ کہ مدارس میں آنے والے طلبہ پر توجہ دیتے، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی ہر وقت فکر مند رہتے، اور مختلف سلسلوں کے ذریعے سے حضرت نے جو ہے امت کو فیضیاب کیا۔ تو حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت جو ہے آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اس بیان کے بعد پھر انشاءاللہ سمر کیمپ کے بچوں کی ایک ترتیب ہوگی، ان میں اسناد اور ہدایہ تقسیم کیے جائیں گے، اور اعلیٰ کارکردگی والوں کو جو ہے خصوصی انعام سٹیج سے دیا جائے گا۔ سٹیج سے سمر کیمپ کے صرف ان بچوں کا انعام دیا جائے گا جو اعلیٰ کارکردگی والے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے حفظ اور ناظرہ کے بچے ہیں ان کو ہدایات دیے جائیں گے جو اول دوم سوم ہیں۔ تو حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب۔
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، اہل محترم مسلمان بھائیوں اور عزیز پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مناسبت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، اس بیٹھنے کو، اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ مجھ سے ایک ناچیز کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ مفتی سعد صاحب اور ٹیم کا بھی شکر گزار۔ یہاں بہت سارے علماء کرام، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ بس انہوں نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ میرا تعارف یہ کرا رہے تھے، تو اصل تعارف وہی ہوگا جو میں خود اپنا کراؤں۔ میں جامعہ بنوری ٹاؤن میں بس ایک چھوٹی سی خدمت پر مامور ہوں، اور یہی زندگی کا ایک آسرا، ایک امید لیے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے قدموں میں اور ان کی خدمت میں اور ان کی معیت میں ہم وہاں لگے ہوئے ہیں، جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کے سائے میں ہمیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اور آخرت میں بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ہمیں رکھ کے اسی امید پر زندگی کے یہ دن اور یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کو کتنا وقت ملتا ہے، ایک مجلس کسی کی، ایک بات، ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا قبول فرما لے تو سبھی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت سوائے۔ قابل مبارکباد ہے یہ ماشاءاللہ مصلی کی دیکھ بھال کرنے والے افراد، یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے علاقے کے لوگ جنہوں نے یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا تحفیظ کا اور پھر درس نظامی کا، تعلیم و تربیت کا۔ میرا اس مناسبت سے اس مصلی میں پہلی حاضری، میں یہاں آیا ہوں جب یہ مصلی بن رہا تھا، تو اس وقت بھی ساتھیوں نے بلایا تھا کہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے، اور جب بن گیا تب بھی ساتھیوں نے بلایا تھا کہ وہ کام مکمل ہوا۔ تو اتفاق یہ ہے کہ شاید دونوں دفعہ میں آیا تو نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن 2 دفعہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور تعلیم و تربیت اور مفتی صاحب نے جو سلسلے جتنے بھی شروع کیے اور بھی بہت مفید سلسلے چلاتے ہیں، اس سلسلے میں ابراہیم مسجد جانا ہوا ہے ان کی خدمت میں، دیگر جو ان کے پروگرام
ہوتے ہیں اس میں بھی حاضری ہوئی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کسی کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے لیے چن لیتے ہیں، کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں، اپنے محبوب بندوں سے محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا دین ہمارا، میرا اور آپ کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دین کا کام کسی سے بھی لے۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کے حلقوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں یا جو تفسیر سے شغف رکھتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ بات انہوں نے سنی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنی میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں، جن نے سنی ہے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں، تازہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے طائف کے سفر میں گئے اور مقصد یہ تھا کہ طائف کے اندر ایک مرکز بنایا جائے جس مرکز سے دین کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ مقصد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ صرف اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے کہ طائف کے لوگ جا کے مسلمان ہو جائے، بس نہیں، آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ یہاں مجھے ایک جگہ دے دیں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیں اور یہاں سے ہم دین کی روشنی پھیلائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں سے دین کی روشنی بہت زیادہ پھیلے گی۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی نا، جب حضرات فرشتے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ حکم دے تو ان کو میٹ کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ ایک زمانہ آیا، اختلافات کا زمانہ تھا، اور اس وقت کے جو حکمران تھے وہ تھوڑے سے دین سے دور ہو چکے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، لیکن مکہ مکرمہ چھوڑ کے وہ طائف چلے گئے، اور طائف میں انہوں نے ایک مرکز بنایا۔ آج بھی وہ جگہ، اس جگہ پہ پھر عثمانیوں نے مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام مسجد عبداللہ ابن عباس ہے، اور وہیں بھی ان کی قبر بھی موجود ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اور وہاں پہ سورہ قرآن کریم کی جتنی تفسیر ہے نا، یہ ساری تفسیر پھر وہاں سے پھیلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے لوگوں نے، جب وہ آپ کی امید پہ پورے نہیں اترے اور انہوں نے اس طریقے سے استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تو واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں جنات بھیجے، جنات بھیجے۔ آپ تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا، اور پھر اپنی قوم میں جا کے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا داعی اللہ آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، ہم تو ایک عجیب قرآن سن کے آئے ہیں، ہم تو ایک عجیب شخصیت سے مل کے آئے ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے ہوئے کلام کے بعد وہ کلام اترا ہے جس کی خبر تورات نے اور انجیل نے دی تھی، لہذا لوگوں آؤ اور اس کلام کو مان لو، اللہ تمہاری بخشش فرمائیں گے اور اللہ تمہیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو دیکھیں، جب طائف کے لوگوں نے نہیں مانا، مکہ کے لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں جنات کے ذریعے سے بھی اس دین کو پھیلا سکتا ہوں۔ اور پھر مدینہ منورہ کے انصار اٹھے، وہ آئے اور انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو مرکز بنایا دین کے پھیلنے کا، وہاں سے پوری دنیا میں یہ دین پھیل گیا۔ اور پھر مدینہ منورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا شہر بنایا، وہ امن والا شہر بن گیا، وہ حرم بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب خوشخبریاں سنائی
مکہ مدینہ منورہ کے متعلق فرمایا ان الایمان لیغلظ الی المدینہ کما تغلظ الحیۃ الی جحرها، کہ جس طرح سانپ اپنے بل میں آ کر وہ پناہ لیتا ہے، اس طرح ایک وقت آئے گا کہ ایمان سارا سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ گئے. پوری دنیا میں گویا گمراہی کی دعوت چل رہی ہوگی، لیکن مدینہ منورہ محفوظ ہوگا. اور آپ نے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی تمرنا، یا اللہ یہاں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یہاں کے پیداوار میں برکت عطا فرما. یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے کی. اور ایک موقع پہ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری موت مدینہ منورہ میں آوے تو پھر اس کے لیے تم کوشش کر لینا کہ تمہاری موت مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جب موت ملے گی تو تدفین تو جنت البقیع میں ہی ہوگی. تو جس دن سے موت اس دن سے ہی جنت میں چلا گیا، پھر سب سے پہلے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت اور سفارش فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے درس و تدریس کے یہ سلسلے، یہ وہی سلسلے ہیں جو وہاں سے مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، طائف سے یہ سلسلے چلے. آج الحمدللہ ہماری گلی، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں اگر یہ سلسلے قائم ہیں تو ہمیں اس پر روزانہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہم مسجد میں آئیں، ان بچوں کو دیکھیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر آپ نے اپنے کلام کے پھیلانے کے لیے ہمارے اس مسجد کو، ہمارے اس محلے کو ذریعہ اور وسیلہ بنا. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت جب آدمی پڑھے، حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا جب ایک حرف آدمی پڑھے گا، ایک حرف، تو اس پر ایک نیکی ہے، اور ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 عطا فرماتے ہیں. تو ایک حرف جب پڑھا جا رہا ہے، پھر ایک لفظ کے اندر 3 4 6 حروف ہوتے ہیں، پھر ایک آیت کے اندر 8 10 20 حرف ہوتے ہیں، پھر ایک صفحے کے اندر سینکڑوں حروف ہوتے ہیں، ایک پارے کے اندر ہزاروں حروف ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے ثواب، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے، تو صرف اس محلے پہ بارش نہیں برستی جہاں کے لوگوں نے استسقا کیا ہوا ہوتا ہے، جہاں کے لوگوں نے زاری کی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس کے فیض کو پھیلاتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو قرآن والی برکتیں برستی ہوں اترتی ہیں، تو یہ پھر صرف اس بچے کے سر پہ نہیں برستی جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، بلکہ اس پورے محلے میں وہ انوارات نازل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے اکثریت ان بھائیوں کی ہوگی جو شادی شدہ، جن کے بچے ہیں، جن کی اولاد ہے. میرے بھائیوں، ان اولاد کا جس طریقے سے ہمارے اوپر، ایک والد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ان کو کھلائے پلائے، اس طریقے سے ان اولاد کا یہ حق ہے اپنے والد پہ، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اس کا تعلق اس بچے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے اور بنائے، اللہ سے اس کا تعلق جوڑے اور بنائے. قرآن کریم کا جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم نے بچوں کی تربیت کے 3 راستے، 3 طریقے بتائے. ہم میں سے ہر شخص نے یہ 3 طریقے سننے اور پھر اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میرے یہاں بچے ہیں، میں ان 3 طریقوں میں کہاں کہاں لگا ہوا ہوں اور کتنا میں نے اس پہ عمل کیا. نمبر 1، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعائیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا اشارتاً ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کس طرح سمجھانے کی کوشش کی. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی نمازی بنا اور میری نسلوں کو بھی نمازی بنا۔ اس طریقے سے اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں، پہلے پارے میں بھی بہت ساری دعائیں، تفصیلی دعائیں، مجھے اس میں نہیں جانا۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمائے قرآن میں، یہ ہمیں یہ بتایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے جو بحیثیت والد آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے وہ یہ کہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ پہلا قدم۔ ہم اپنا احتساب کریں، ہم کتنا اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا کہ انبیاء کرام اپنے بچوں کو زبانی سمجھاتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے پورے ایک صفحے پہ ذکر کیا ہے، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور ایک طرح طرح کی نصیحتیں کی، جس میں فرمایا کہ بیٹا شرک کبھی مت کرنا، بیٹا اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، بیٹا نماز کا اہتمام کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کا سلوک کرو، اور اسی طریقے سے تکبر سے، غرور سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو اور مل جل کر رکھو۔ یہ زبانی آپ نے سمجھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں جن کا واقعہ وہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کریم میں تفصیل سے مذکور ہے۔ وہ واقعہ جن نے سنا یا پڑھا ہے تو ان کو ایک اندازہ ہوگا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کے درمیان ایک چپقلش کئی دفعہ آ چکی تھی، آپس میں کچھ اختلاف ضرور آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لے کے چلتے تھے۔ آخری عمر میں اب جب حضرت کچھ عرصے میں دنیا سے پردہ فرمائیں گے، بچوں کو جمع کیے، بیٹا آج تک تمہاری انگلی پکڑ پکڑ کر میں نے تمہیں چلایا، اب آگے تم نے کیا کرنا ہے وعدہ کر کے بتاؤ۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان، آپ نے جو سکھایا ہے، آپ کا طریقہ، آپ کے والد ماجد حضرت اسحاق، آپ کے تایا حضرت اسماعیل، اور آپ کے دادا جان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے آپ نے، انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ عہد دیا کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، جب اب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، جو آیت میں خطبے میں پڑھی اس کے ساتھ کی آیت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو ابھی سنا ہے۔ یہ عہد دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی جب بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ہمارے کیا قصے ہوتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان، اس کی فکر اپنی اولاد کی جتنی دنیا کی ہے اس سے سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا زیادہ اس کی فکر ان کی آخرت کی ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی دفعہ بٹھایا ہے، کتنی دفعہ سمجھایا ہے، نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے، اخلاقی کے لیے، زبان کی حفاظت کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنی دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے بحیثیت والد۔ تیسرا طریقہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ عملاً ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لے چلو۔ مختصراً میں عرض کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، عمر میں چھوٹے، میں سے تو بڑے عمر میں چھوٹے، ان کو لے کے ساتھ خانہ کعبہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں عملاً کہ بیٹا یہ کرنے کا کام ہے، یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہے، لہذا ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں بیٹوں میں ہی کام کر کے آؤ،
یا بیٹا میں یہ کام کر کے آ، نہیں، اس کام میں اپنے شریک کر دیا۔ ہم نماز کے لیے جائیں تو ہم بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، کسی بھی دینی کام کے لیے جائیں تو ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، یہ تیسرا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سنائی، ان سب کا ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے، لیکن اس کے سننے کے لیے میرے بھائیوں دل گردے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سناؤ تو میں سنا دیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت استاد کے ذمہ نہیں ہے، والد کے ذمہ۔ والد جانے کام جانے، والد جانے کام جانے۔ یہ تو ان علماء کرام کا احسان ہے امت پہ کہ اپنی زندگی یا مسجد، مکتب، مدرسے میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ جاؤ اپنے بیٹوں کو بھیجو تاکہ ہم ان کو قرآن کریم سکھائیں، ہم انہیں حدیث مبارک سکھائیں۔ ورنہ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں کئی استاد کا غصہ ہے؟ یہ تو ساری والد کی ذمہ داری ہے، ساری والد کی ذمہ داری ہے۔ اب والد کی ذمہ داری، پھر استاد کی نظر، اور پھر مدرسے کا ماحول، یہ ساری چیزیں جب انسان کو میسر ہوتی ہیں، پھر وہ بچے بچے بنتے ہیں، وہ بچے باادب بنتے ہیں۔ اس کو پھر شاعر کہتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس کے اندر پھر سارے آداب آ جاتے ہیں، ہر چیز اسے پھر آسان ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آخری بات عرض کر کے اس پہ آپ سے اجازت کہ ان اساتذہ کرام نے ان بچوں کو اس کورس کے اندر، دیگر کورسوں کے اندر جو کچھ سکھایا ہے، اس پر اب عمل کرانا یہ ہمارا کام، عمل کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ گھر میں ایک بچے نے دعا سیکھی کہ کھانا کھانے ہم بیٹھیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے۔ اب استاد صاحب اس کے گھر تو نہیں آئیں گے کہ بیٹا آپ نے دعا پڑھی کہ نہیں، یہ اس کے والد اور اس کی والدہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے۔ دیکھیں ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تقریب کے آخر میں بچوں کو انعامات دیں گے، ان انعامات سے ان کے والدین کتنے خوش ہوں گے، یہ جب انعامات گھر لے کے جائیں گے ان کی والدہ کتنی خوش ہوگی۔ اب یہ چھوٹی سی تھوڑی سی محنت تھی جس پہ ہماری یہ خوشی ہے بحیثیت والد، بحیثیت والدہ، بحیثیت سرپرست، بحیثیت رشتہ دار کے۔ تو جب یہ بچے یہ محنت دے کے اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور اللہ کتنے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہوں۔ اللہ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ صحیح تھا۔ تو بس تقسیم ہے۔ صبر کے ہم کے نمایاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمر کیمپ میں نمایاں کارکردگی جن دو بچوں نے سر انجام دی، اور جو ہے کیونکہ اور صاحب ترتیب رہے، ان دو بچوں میں انعام تقسیم کیا جائے گا۔ نام بتاؤ۔ وسیع الرحمن اور یمان، صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے کورس میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، کورس میں پورے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو جزائے خیر دے۔ اچھا، اب تحفیظ کے بچے، مکتب کے بچے، ان میں تقسیم انعام کا سلسلہ ہوگا
حفظ کے بچوں میں جو اول آئے ہیں ان کا نام ہے مدثر فضل محمود، 83 نمبر لیے، 83 نمبر۔ مدثر فضل محمود سر جی سے ہدیہ لے اپنا، ہاں چلے جاؤ۔ دوم آئے ہیں حماد فیصل، 80 نمبر لیے، ماشاء اللہ۔ دوم دو ہیں ماشاء اللہ، محمد نعمان سجاد، انہوں نے بھی 80 نمبر لیے۔ باہر سے ہمارے جج آئے تھے، وہ ممتحن آئے تھے، اور جو ہے امہ ویلفیئر سے ان کا تعلق تھا، اور بہت ماشاءاللہ انہوں نے مضبوط امتحان لیا ماشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک غلطی، ایک ایک چیز انہوں نے بیان کی۔ سوم ایک طالب علم آئے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، ریان، بس پھر ان کا جو ہے انعام کل عدم کر دیا جاتا ہے آپ سب کی سامنے۔ ناظرہ و قاہدہ، احمد شاہ اول آئے، 86 نمبر۔ یہ ماشاءاللہ ان کے دادا بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے 2 بیٹے پڑھا بھی رہے ہیں ابراہیم مسجد میں ماشاءاللہ۔ اور محمد عمر دوم آئے ہیں، 79، محمد عمر، وہ بھی شاید نہیں آ سکے، چلیں ٹھیک ہے، چلیں بس، اور تو کوئی نہیں اس کے علاوہ، ہاں اس کے بعد بچوں کے، ہاں اچھا اچھا۔ اب میں جو ہے ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جو ہے آپ سے گزارش ہے، ہاں عبدالاحد، ہاں اسکول اعدادیہ کے اندر اول آئے ہیں عبدالاحد، اپنا انعام لے لے۔ اچھا، اب جو ہے وہ گزارش ہے کہ جو ابھی سامنے جو الماری ہے وہاں پر ابھی 2 ٹیبل لگیں گے، ایک پہ جو ہے حفظ کے بچوں میں نتائج بیان کیے جائیں گے، اور جو ہے تو والدین سے گزارش ہے کہ اپنے سہ-ماہی کا نتیجہ معلوم کریں، اور قاری راشد صاحب اور مولانا عزیر صاحب وہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ ساری تفصیل ایک ایک بچے کی بتائیں گے کہ کس بچے میں کیا کمزوری تھی، کیا خامی تھی، اور کیوں کتنے نمبر آئے۔ اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی طالب علم نہ آیا ہو تو اسے آپ غیر حاضر شمار کریں، اور کل ضرور اس کے بارے میں اطلاع دیں تاکہ اس کی سرزنش ہو سکے۔ اچھا، اور سمر کیمپ کے جو بچے ابراہیم مسجد کے ہیں اور دارالسلام مسجد کے ہیں، ان کے لیے مولانا بھائی مولوی حسن صاحب اور مولانا اسحاق صاحب ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے، تو ان کے درمیان اسناد کی بھی تقسیم ہوں گی، اور جو ہے انہیں بھی سارے شرکاء کو ہدیہ دیا جائے گا، تو وہ اپنا ہدیہ وہاں سے وصول کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ اور اس کے بعد دعا کے بعد جو خصوصی مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، اور باقیوں سے گزارش ہے کہ دعا اور استغفار کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الہ العالمین، یہ جو دین کی خدمت علماء کرام کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جن بچوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی اور اپنی چھٹیوں کو قیمتی بنایا، اے اللہ ان کے علم میں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے والدین جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنت اور کاوش کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے سرپرست والدین، ان کی جو بھی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ناگہانی آفات سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ ان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اس ادارے کو یا اللہ علاقے کے لیے مرکز بنا دیجیے۔
اے اللہ یہاں کے امام صاحب اور دیگر حضرات جو اس محنت اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی اس صحیح جمیلہ کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین اہل علاقہ کو ہر اعتبار سے اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ دینی مدارس کی، علماء کرام کی، طلباء کرام کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلم امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ان جو حضرات وہاں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، شہادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اسلامی حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلم امت کو متحد فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.